بیوی پر چیختا چلاتا ہے اور اپنے کنٹرول کو کھوتا ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کا سبب مرد بھی تو ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم، مائی نیم از مقصود عالم، ونس اگین ایٹ یور سروس، آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور کسی کو نہیں بھی نوازتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ایک کپل میں، ایک شادی شدہ جوڑے میں اولاد نہ ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ تو جہاں پہ ہمارے معاشرے میں عورت کو زیادہ تر اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، وہیں پہ مرد بھی بعض کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں کہ مرد قصوروار ہوتا ہے، لیکن عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے زیادہ تر۔ اچھا، مردوں میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک کپل سیکشول ایکٹیویٹی کرتا ہے، جب سپرم اور ایگ آپس میں ملتے ہیں تو فیمیل کنسیو کرتی ہے اور اس کو پریگننسی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ مردوں میں سپرمز ہی نہیں ہوتے ان کا سیمن میں، تو ظاہر ہے پھر وہ پریگننسی تو نہیں ہو پائے گی صورت میں۔ تو مردوں میں اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک کنڈیشن جس کو ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں، جس میں کہ سپرمز نارمل سے کم ہوتی ہیں ان کی تعداد، اور ایسینوسپرمیا کی کنڈیشن بھی ہوتی ہے جس میں کہ سپرم کی موومنٹ جو ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے، سلگش ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیراتوزوسپرمیا بھی ہوتا ہے جس میں کہ سپرمز کی جو ہے وہ شیپ ایب نارمل ہوتی ہے۔ تو ان کو کلیکٹیولی اوٹس کی ٹرم یوز ہوتی ہے ان کے لیے، یعنی اولیگو ایستھینو ٹیراتوزوسپرمیا کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن مردوں میں زیادہ تر جو ہے جو بانج کپلز ہوتے ہیں ان میں اگر مردوں میں انفرٹیلیٹی ہوتی ہے تو اس کا 10 سے 15% مردوں میں اس کی وجہ جو ہے وہ ایزوسپرمیا ہوتی ہے۔ تو آج میں ایزوسپرمیا سے متعلق ہی بات کروں گا اور آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، ایزوسپرمیا سے مراد ہے کہ مرد کا جو سیمن ہے، جو مادہ ہے، اس میں سپرمز کا نہ ہونا۔ تو ایزوسپرمیا کو عام طور پہ نان کیوریبل خیال کیا جاتا ہے۔ ایزوسپرمیا کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اسباب کے حوالے سے بات کریں تو ہم اس کو ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، ابسٹرکٹیو اور نان ابسٹرکٹیو۔ اچھا، ابسٹرکٹیو کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں دیر از سم ابسٹرکشن سم ویئر ان دا ریپروڈکٹیو ٹریکٹ۔ جو میل کا جو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ابسٹرکشن ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، جیسے ایپیڈیڈیمس ہے، منی کی تھیلیاں ہیں، جیسے واس ڈیفرنس ہے، اور سم ویئر ایلس یا کہیں اور ایسا مرد جو ہے وہ سپرمز تو پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کے سپرمز بن رہے ہوتے ہیں، بٹ دے آر گیٹنگ بلاکڈ فرام ایگزٹ، لیکن وہ باہر خارج نہیں ہو پاتے منی کے ساتھ کسی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے جب اس کے سیمن میں سپرمز ہی نہیں ہوگے تو فیمیل کیسے کنسیو کر پائے گی۔ اس کے علاوہ نان ابسٹرکٹیو جو ہے ایزوسپرمیا بھی ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پہ سپرمز کی تعداد، جو سپرم کا کاؤنٹ ہے وہ بہت لو ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یا پھر بالکل نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کی ابسٹرکٹیو ایزوسپرمیا کی کازز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ انفلیمیشن ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی سوزش ہو سکتی ہے، کوئی پریویس انجری یا ٹراما ہو سکتا ہے ریپروڈکٹیو آرگنز کا، کوئی وہاں پہ ماضی میں اگر کوئی چوٹ لگی ہو تو اس وجہ سے بھی ایزوسپرمیا کی کنڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے میلز میں۔ اس کے علاوہ کچھ کنجینیٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے کہ گنوریا ہے، سوزاک ہے، جیسے سفلس ہے، اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ میلز میں جو ہے کچھ کنٹراسیپٹیوز کے جو میتھڈز جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے پلانڈ ویزیکٹمی ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم ابسٹرکٹیو کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ نان ابسٹرکٹیو میں عام طور پہ جو ہے کرپٹوکائڈزم ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو ٹیسٹز ہوتے ہیں میلز کے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایبڈومن سے نیچے جو تھیلی ہوتی ہے اسکروٹم، اس میں اتر نہیں پاتے اور وہ اوپر ہی ایبڈومن میں رہ جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو کرپٹوزم کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو میلز ہیں ان میں ایزوسپرمیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔
اور کچھ کنجینیٹل یا انہیریٹڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اور میلز میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کلائن-فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں. عام طور پہ میلز میں جو ہے 46 کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن کلائن-فیلٹر سنڈروم میں جو ہے وہ ایب نارمل کروموسومز ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹرا ایکس کروموسوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی آگے چل کے ان میں ایزوسپرمیا کے جو ہے وہ جو سمٹمز ہیں وہ آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہائپوگونیڈزم ہو سکتا ہے ان میں. اور انورکیا کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، کنڈیشن انورکیا، جس میں کہ میلز میں ٹیسٹز ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے جو خصی ہوتے ہیں جہاں پہ سننا ہوتا ہے وہ ہی نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے جب ٹیسٹز ہی نہیں ہوں گے تو پھر میلز کو جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے میں ظاہر ہے پھر تو وہ مسئلہ بنے گا اس کو اس حوالے سے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں ایسی جس کی وجہ سے ایزوسپرمیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ ریڈیشنز کے اگینسٹ ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے ایکس ریز ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ. ایکس ریز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایزوسپرمیا کی کنڈیشن جو ہے وہ میلز میں ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ اگر کچھ کینسرس اسٹیٹس ہوں، اگر کسی کینسر ہو کوئی، اس وجہ سے بھی اگر کوئی کیمو تھیراپی چل رہی ہے میلز میں، تو اس وجہ سے بھی ان کے سپرمز جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور ان کو ایزوسپرمیا کی جو ہے وہ کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کچھ میڈیکل کنڈیشنز اور بھی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے لیور سے متعلقہ کچھ امراض ہیں، گردوں جیسے لیور سیروسس ہے، گردوں سے متعلقہ امراض ہیں. اور کچھ جو اس کے علاوہ بھی بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اور ویریکوسیل ایک کنڈیشن ہوتی ہے، یا ہائیڈروسیل، جس میں کہ میلز میں جو اسکروٹم ہے ان کا جو تھیلی ہوتی ہے وہاں پہ فلوئڈ کی کلیکشن ہو جاتی ہے اور وہاں پہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وجہ بھی بن سکتی ہے مردوں میں سپرمز نہ بننے کی، ایزوسپرمیا کی. تو یہ تمام کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک میل جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کو جو ہے ہم انفرٹیلیٹی کے زمرے میں لیتے ہیں، میل انفرٹیلیٹی کے زمرے میں لیتے ہیں. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کسی اچھے جو ہے وہ سیکشولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اور اس کی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے بیان کیا آبسٹرکٹیو کازز بھی ہو سکتی ہیں، نان آبسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے جو اس کو ٹریٹ اور مینیج کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. تو آج یہ میرا ٹاپک تھا ایزوسپرمیا ان میلز، اس حوالے سے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اٹس گڈ بائی فرام عالم.